اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا بیشتر حصہ جو ہے انباء اور رسل پر مشتمل ہے۔ رات ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے احوال پر جو مشتمل 2 رکوع تھے وہ پڑھ لیے ہیں، اور آیت نمبر 50 سے جو ہے ہم اب شروع کر رہے ہیں، جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جو قوم عاد کہلاتی ہے اس کے ذکر پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مطاع نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم نہیں ہو مگر یہ کہ افتراء کر رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ جو کچھ بھی تم نے ڈکوسلے بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلبتا، میں تم سے کوئی اس کے نتیجے میں مزدوری نہیں مانگتا جو میں محنت کر رہا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میرا بدلہ، میرا صلہ، میری مزدوری اس ہستی پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان بھیجے گا برستا، مطلب یہ ہے کہ خوب جو ہے بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو طاقت ہے، ویسے بھی بہت طاقتور قوم تھی تو تمہاری طاقت کو مزید طاقت سے اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو اللہ کے اس پیغام سے روگردانی نہ کرو مجرم ہوتے ہوئے۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے کہا ان کی قوم نے کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کے نہیں آئے ہیں، کوئی سند اصلی لے کے نہیں آئے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ صرف آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف سے آئے ہو تو کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی معجزہ بھی ہونا چاہیے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ پر اعتبار نہیں کر سکتے، آپ کی بات کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو بس یہ کہیں گے، ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ کئی ہوں گے، 1-2 بت تو نہیں ہوتے، سینکڑوں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ان معبودوں نے آپ کو کوئی آصیب پہنچا دیا ہے، بہت سخت قسم کا آصیب آپ کو لاحق کر دیا ہے۔ آپ ان کی توہین کرتے رہتے تھے، ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ان کی جو ہے آپ مقام اور مرتبے اور تقدس کا خیال نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ناراض ہو کر مطلب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے آصیب بھیج دیا، آپ پر کوئی سخت قسم کا وبال بھیج دیا، جس کی وجہ سے آپ اب اور بھی بہکی باتیں کرتے ہو۔ یہ جو آپ کی عقل جو ہے جواب دے گئی ہے، ہماری نظر میں جو آپ مجنون ہو گئے ہو، تو سبب اس کا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کو جو گزن پہنچائی ہے، نقصان کر، آپ کی مت مار دی ہے۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، جن کا تم مجھے ڈراوا دیتے ہو نا، میں ان سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے محاورے میں کہیں میری جوتی کی نوک پہ ہیں، پھر وہ من دون ہی، اللہ کے سوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کو بھی پوچھتے تھے، تو ایک اللہ کے سوا باقی سب کو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ فَقِیدُونِی جَمِیعًا، تم کہتے ہو انہوں نے میرا کچھ بگاڑ دیا ہے تو تم سب مل کے میرے خلاف چال چلو۔ ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پھر مجھے مت موقع دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے توکل کر لیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی، اس کی چوٹی اسی نے پکڑی ہوئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور جب اس کو لگام ڈال دیتے ہیں تو اس کی رسی جس کے ہاتھ میں ہو وہ ادھر جس طرف چاہے اسے لے کے جائیں، تو ہر شے اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کا اقتدار اس پر قائم ہے، اللہ جدھر چاہے اسے موڑ دے۔ اور انسانوں کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ تمام اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہے موڑ دے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔
وہ ان جو ہے معبودوں جھوٹوں کی عبادت کرنے کے نتیجے میں نہیں ملتا بلکہ صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو، تم نہ مانو، منہ موڑو، تو میں نے پہنچا دیا جو کچھ کہ میں دے کے تمہاری طرف بھیجا گیا۔ اللہ نے جو پیغامات تمہارے لیے دیے تھے میں نے پہنچا دیے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمہیں تمہارا رب ہٹا کے کسی دوسری قوم کو جان نشین بنا دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر کے اس زمین میں لا کر کسی اور کو آباد کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے بچا لیا ہود کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا اپنی خصوصی رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بڑے گاڑے عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی مخالف کے حکم کی۔ جو اس نے مت دی اس پر چلے، جو اس نے سمجھایا وہ مانا، اور جو رسول نے سمجھایا وہ نہیں مانا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو تھوپ دی گئی ان پر اس دنیا کی زندگی میں بھی پھٹکار، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، اب یہ اعلان عام ہے گویا، الا سن لو، سارا جہان سن لے، سارے لوگ سن لیں، سارا عالم سن لے کہ عاد وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا، اور سن لو، بعدا لعاد قوم ہود، دوری ہے، پھٹکار ہے، راندہ درگاہ ہو گئے قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح سمود کی طرف ان کے بھائی جو انہی میں سے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی بات کہی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اٹھایا، پھیلایا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور پھر اس میں تمہیں آباد کر دیا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، اسی سے گناہ بخشواؤ۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی جناب کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، دعائیں سنتا بھی ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا ہے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید تھی، ہمارے درمیان تو بڑی امید کا حامل تھا، ہم سمجھتے تھے تو خاندان کا نام روشن کرے گا، ہماری اعلیٰ روایات کو جو ہے چار چاند لگائے گا، تو ہمیں تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر تم سے بڑی امید تھی کہ تو ہماری قوم کے لیے ایک بڑا روشن ستارہ ثابت ہوگا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہی ہمیں روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں؟ یعنی تمہیں تو باپ دادے کے دین کی تحفظ کرنے کی ہم امید رکھتے تھے تم سے، اور تم الٹا مخالف نکلے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، باقی یہ کہ ہمیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں ایسا شک ہے جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا، میں دل ٹھکتا نہیں۔ وہ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نا بات سمجھ میں آ گئی ہے پر دل نہیں مانتا، تو تمہاری یہ جو باتیں تم ہم سے کر رہے ہو ان پر ہمارا دل جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، یہ دل اس طرف راغب نہیں ہوتا۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا سوچو میں اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی بینہ پر تھا، اسی لیے تمہیں مجھ سے امید تھی نا، میری صلاحیتیں تمہیں معلوم ہیں اور میری شرافت، میری مروت، میرا جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز اور میری جو ہے وعدے کا سچا ہونا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اب میرے پاس اس کی طرف سے رحمت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اب رحمت یعنی نبوت آ گئی ہے، وحی آ گئی ہے۔ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اب اگر تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض کر بیٹھوں، اس کی نافرمانی کر لوں، اس کے حکموں کو پیٹ پیچھے ڈال دوں، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، اور تم تو مجھے ترقی نہیں دے سکو، بڑھا نہیں سکو گے مگر نقصان میں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، انہیں کہا میری قوم یہ ہے اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے نشانی کے طور پر آئی ہے، یہ معجزہ ہے کہ ایک زندہ اونٹنی جو ہے گابن، وہ ایک چٹان کے اندر سے نکل کے تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اب اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین سے کھائے پیے۔
वला तमस्सूहा बिसूइन, और बुरी नीयत से इसे छूना नहीं, वैसे अच्छी नीयत से दम दलासा करने के लिए छूने में कोई हर्ज नहीं, बुरी नीयत से इसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से हाथ लगाना, फयाखुज़कुम अज़ाबुन करीब, तो तुम्हें करीब का अजाब पकड़ लेगा। फ़ाक़रूहा, तो उन्होंने उसके पाँव काट डाले। फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम, तो हज़रत सालेह ने उन्हें कह दिया अब अपने घरों में 3 दिन तक फ़ायदे उठा लो, मज़े कर लो, जो हलवे मंडे खाने खा पी लो, 3 दिन है तुम्हारे पास। ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूब, ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा, ये सियासतदानों का वादा नहीं है, ये रसूल का वादा है, ये पूरा होगा। फलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना सालिहा, तो जब हमारा हुक्म पहुंचा, अजाब का हुक्म, हमने बचा लिया सालेह को, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनको भी बचा लिया जो उसके साथ ईमान लाए थे, बेरहमतिम मिन्ना, अपनी खुसूसी रहमत से, व मिन खिज़्य यौमिज़िन, और उस दिन की जो रुसवाई थी, जो उस दिन बेइज्जती थी, उससे भी बचा लिया। इन्न रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक तेरा रब ही कुव्वत वाला भी है, ज़बरदस्त भी है। व अख़ज़ल लज़ीना ज़लमु अस्सैख़ा, जो बाकी थे, जो जालिम थे, जिन्होंने नहीं माना था, उनको आ लिया एक होलनाक आवाज़ ने। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, अपने ही घरों में ऊंधे पड़े रह गए। काल्लम यगनौ फ़ीहा, ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, यहाँ कभी आबादी ही नहीं थी। अला इन्ना समूद कफरू रब्बहुम, सुन लो, समूद ने अपने रब का कुफर किया। अला बोदल समूद, और सुन लो कि समूद के लिए भी दूरी है, लानत है, फिटकार है, वो दूर कर दिए गए। एक होता है ना करीब करना, ये मोहब्बत का इज़हार है, दूर करना ये नफरत का इज़हार है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुशरा, और हमारे रसूल, हमारे फरिश्तादे, हमारे पैगम्बर यानी फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास आए उन्हें खुशखबरी देने के लिए। कालू सलामा, आके उन्होंने कहा सलाम हो आप पर। काला सलामुन, हज़रत इब्राहीम ने भी कहा सलाम हो। फमा लबिसान जाअ बिइज्लिन हनीज़, ज़्यादा देर नहीं की हज़रत इब्राहीम ने, ये समझते हुए कोई मेहमान आए हैं। पुराने वक्तों में होटल सराएँ तो होती नहीं थी, अब मुसाफिर हो कोई तो वो आए, वो मेहमान है, आप अजनबी है या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, तो उसका इंसानी ज़रूरतें तो पूरी करनी है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और एक तला हुआ बछड़ा लाके मेहमानों की खिदमत में पेश किया। फलम्मा रहा ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि, उन्होंने बकरे को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, और जब हज़रत इब्राहीम ने देखा कि उनके हाथ जो है बकरे की तरफ नहीं बढ़ रहे, नकेरा हम, उनसे उन्हें खटका महसूस हुआ। व औजस मिनहुम खीफा, और दिल ही दिल में उनसे अंदेशा महसूस किया। कालू ला तखफ, उन्होंने महसूस कर लिया हज़रत इब्राहीम की कैफियत को, तो उन्होंने कहा आप खौफ न खाएं। इन्ना उरसिलना इला कौम लूतिन, हम भेजे गए हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। असल मिशन हमारा ये है कि हमने उनका मामला आज चुकता करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। वम्रअतुहु काइमतुन, उनकी जो जोजा थी, ये हज़रत सारा हैं, हज़रत हाजरा का मामला नहीं है, ये हज़रत सारा जो उनकी अपनी कौम से जो थी और पहली बीवी हैं, और ये शाम के इलाके में साथ रह रही थी, तो वो कहीं खड़ी देख रही थी ये सारा माजरा, तो फज़ाहिकत, इस पर वो हंस पड़ी। फरिश्ते तो वहाँ पहले भी आते जाते रहे होंगे, और इस मौके पे जो हज़रत इब्राहीम थोड़े खौफजदा हो गए, और फिर उसके बाद जो है उनकी वो कैफियत ज़रा संभली, तो इस सूरत हाल को देख कर उनकी हंसी निकल गई। फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, तो हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक की, उन्हीं फरिश्तों ने वो खुशखबरी दी। व मिन वराए इसहाक याकूब, और उसी मौके पर यह भी बता दिया था कि इसहाक के आगे याकूब होगा, यानी पोता भी होगा। कालत या वैलता आलिदु वाना अजूजुन, तो यह जब खुशखबरी मिली तो हज़रत सारा ने कहा हाय खराबी, क्या मैं बच्चा जनूंगी, व अना अजूजुन, जबकि मैं तो बुढ़िया हूँ, व हाजा बाली शेखन, और ये मेरा खामन भी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हुआ है। इन हाजा लशय्युन अजीब, बड़ी अजीब बात तुम कर रहे हो, हमें सारी ज़िंदगी जब जवान थे तब औलाद नहीं हुई, अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल ही, और अब जाके आप खुशखबरी दे रहे हो कि हमारे औलाद होगी। कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, फरिश्तों ने कहा आप ताज्जुब करती हैं अल्लाह के हुक्म के बारे में, आप पर अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हों। ए घर वालों, अहले बैत असल में सबसे पहले अहले बैत जो घर में है, घर वाली या घर वाला, अहले बैत तो असलन ये है। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह ताला तारीफ़ किया गया है और खूबियों वाला है, बुज़ुर्ग है। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौ, जब हज़रत इब्राहीम से वो खौफ की कैफियत रुखसत हुई, व जाअतहुल बुशरा,
اور ان پر وہ خوشی کی کیفیت آئی کہ جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی. یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم نے ہم سے بحث کرنی شروع کر دی لوط کی قوم کے بارے میں. وہ بحث جو ہے اس کی جو تفصیلات آئی ہیں کہ اللہ اگر وہاں پہ 50 نیک ہوں تو کہا کہ 50 بھی نہیں ہیں، کہا اچھا 40 نیک ہوں، کہا 40 بھی نہیں ہیں، کہا 36 نیک ہوں. تو وہ چلتے چلتے 10 تک بات پہنچی تو پھر اگلی وہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم رہنے دو. آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک یہ جو ابراہیم تھے یہ بہت ہی نرم دل تھے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو بہت ہی نرم دل تھے اور منیب، رجوع کرنے والے، اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. تو جب بات یہاں تک پہنچی کہ 10 بھی نہیں ہیں تو فرمایا یا ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم آرز عن ھذا، تو چھوڑ اس قصے کو، اس بحث کو رہنے دے. انہ قد جاء امر ربک، یہ تیرے رب کا امر آ گیا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو ٹلا نہیں کرتی، یہ واپس ہونے والی بات نہیں ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، جو موڑا نہیں جا سکتا، وہ اب ٹلے گا نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. اب یہ منظر دوسرا ہو گیا. وہی جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو حضرت لوط نے انہیں دیکھ کر انہیں وہ اچھا نہیں لگا، ان سے وہ ان کا دل جو ہے انہیں وہ برا لگا ان کا آنا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے دل تنگ ہوا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی آج سخت دن آن پڑا ہے. یعنی روایات تو یہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اسے آپ نہ نہیں کر سکتے. اب اپنی قوم کی عادت سے واقف ہیں اور یہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں تو انہیں وہاں جو ہے آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے. اور اگلا معاملہ معلوم ہے کہ پوری قوم سے لڑائی لڑنی ہے، اب کیسے لڑوں گا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا بڑا سخت دن آ گیا. اب وہ خبر ہو گئی قوم کو. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی. یعنی جس طرح آدمی بالکل مست ہو چکا ہو، اسے کوئی ہوش نہ ہو، بے اختیار دوڑتی آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی وہ بہت برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، اب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا ہے، قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ ہیں. اب اس پہ کئی طرح سے بات کی گئی ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے پاس جاؤ، یہ اپنی جو بھی ضرورت ہے وہاں سے تسکین حاصل کرو، یا یہ کہ یہ بھی کہو کہ تم میں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو میں اپنی بیٹیاں جو ہے وہ نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. یعنی مہمان کی عزت جو ہے میزبان کی عزت ہے، اور میرے گھر میں تم اگر میرے مہمانوں کو رسوا کرو گے تو یہ میری رسوائی ہے. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. یہ اس کی سمجھ آ رہی ہو نا تو آدمی کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. انہوں نے کہا اے لوط تجھے معلوم ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک، ہمارا فی تمہاری بیٹیوں میں ہمارے لیے نہیں ہے من حق، کوئی بھی حق. یعنی ہم نا حق کام کوئی بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب جہاں حق ہو وہیں ہاتھ ڈالتے ہیں. تیری بیٹیوں کے اوپر تو ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں. تو یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر تمہارا کیا حق ہے؟ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈ، اپنی مرضی کی بات، اپنے وہ ادھورا اسلام اور ادھورے حقوق. تو ہمارا تو تمہاری بیٹیوں کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی نے اپنی قوم کے جرم پر کوئی طاقت آزمائی نہیں کی تو سبب یہ تھا کہ ظاہری اسباب نہیں تھے، وگرنہ خواہش تو تھی اگر میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں تمہارا پھوڑتا. او آوی الی رکن شدید، اور اگر طاقت نہیں تھی تو کم از کم کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی جہاں جا کے میں تحفظ حاصل کرتا، ان اپنے مہمانوں کو بچاتا. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، ان رسل ربک، جب وہ بہت بے قرار ہو گئے تو فرشتوں نے ان کو بتایا آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرستادے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، چھوڑیے ان باتوں کو. فاسر بأہلک بقطع من اللیل، آپ نکلیں راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک،
سارے گھر والے لے جائیں، اپنی بیوی وہ نہیں جائے گی. کہتے ہیں کہ مخبری بھی اسی نے کی تھی کہ اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی. انہو مصیبہا ما اصابہم، اس عورت کو بھی وہ سب پڑے گا جو ان پر پڑے گا، جو قوم کی سزا ہے اس میں وہ بھی شامل ہوگی. ان موعدہم الصبح، اور ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. پہلا وعدہ تو اسی وقت پورا ہوا، کوئی فرشتوں نے اس طرح ہاتھ چلایا اور اس سے وہ سب اندھے ہو گئے. پھر صبح کے وقت جو ہے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، اور اوپر والا نیچے کر دیا گیا، تلپٹ کر دی گئی، کئی قسم کی سزائیں ان پر آئی ہیں. الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح نزدیک نہیں آ گئی؟ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا وہ حکم پہنچا، یعنی ایک شروع میں جو عذاب آیا وہ تو آیا ہی، لیکن جب وہ آخری ان کا کلا کما کیا گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اوپر کو اس کے نیچے والا کر دیا، تلپٹ کر دی پوری بستی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر برسائے کنکر کے پتھر تہ بتہ، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے کہ کس نے جا کے کس کے بھیجے کو پھوڑنا ہے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور تو نہیں ہے. مشرکین مکہ وہاں سے گزرتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، جب شام کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اور فاصلہ زمینی بھی دور کا نہیں ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم خوشحال لوگ ہو، تمہاری معیشت جو ہے وہ اچھے آسودہ حال ہو تم. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، جو تم کم ناپتے ہو، کم تولتے ہو، لوگوں کو کی چیزوں نقصان کر کے انہیں دیتے ہو، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب کا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نہ بالقسط، اور اے میری قوم ناپ اور تول پورے انصاف کے ساتھ پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کرنا دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو بچ رہے حلال وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان کی کوئی رمق رکھتے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، باقی میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، تھانے دار نہیں ہوں کہ ڈنڈا پکڑ کے تمہیں سیدھا کروں، لیکن میں یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، معلوم ہوتا ہے پہلی سیکولر قوم یہ تھی. انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے معلوم میں ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، جو ہم چاہیں وہ نہ کریں اپنے معلوم کا استعمال. یعنی نماز پڑھنا ایک علیحدہ کام ہے، وہ ٹھیک ہے، تو پڑھتا رہا، نمازیں پڑھا کر، اور بھی پڑھ، 5 پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے، 50 پڑھ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تو ہمیں اوروں کی بندگی سے کیوں روکتا ہے؟ نماز کا اور اس کام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نیکیاں پھیلاؤ، برائی آپ ختم ہو جائے گی، تو ہمیں برائی سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اور اگلی بات یہ کہ ہماری مرضی، یہ ہمارے مالوں کے اندر ہم اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتے، یہ سکھاتی ہے تجھے تیری نماز. انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی بڑا نیک اور صاف اور پاک اور ستھرا ہے، اور باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی دین کی. ہم تو اپنے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، ان سے زیادہ تجھے دین کی سمجھ ہے، اور کسی کو کیوں نہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے بھی کہا ہے قوم تم خوب جانتے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار تھا، اس فکر کا حامل تھا. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اب اس کی طرف سے مجھے ایک رزق حسن بھی مل گیا ہے. اب یہ رزق حسن کیا ہے یہاں پہ؟ یہ نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ پھل ہے، نہ فروٹ ہے، نہ آم ہے، نہ کیلے ہیں. یہ رزق حسن وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے مجھے اپوائنٹ کر دیا اس کام کے لیے کہ تمہیں سمجھاؤں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ارادہ نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کے مخالفت کرتا ہوں، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، وہ خود کروں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، میں سنوارنا چاہتا ہوں، میں یہ جو تم نے غلطی کی ہے اسے ٹھیک کروانا چاہتا ہوں. مستطاعت تو جتنی میری بس میں ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر وہی جو اللہ جتنی دے. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں.
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم میری ضد ہوتا ہے نا، کسی سے ذاتی مخالفت ہو جاتی ہے، اس کی پھر اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی، تو میری ضد میری دشمنی تمہیں اس ہٹ درمی پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے جیسا قوم نوح پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی زیادہ دوری پر بھی واقع نہیں ہے، زمینی فاصلہ بھی نزدیک کا ہے اور جو وقت بھی کوئی زیادہ نہیں گزرا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو گناہ بخشوا لو اپنے رب سے، وَثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، یہ ہماری سر سے گزرتی ہیں۔ تو نماز کی بات کر ہمیں سمجھ آئے گی، کوئی اور اس طرح کی ملتی جلتی باتیں کرو اللہ والی تو ہمیں سمجھ میں آئیں گی، یہ جو تو ہمیں اپنے معلوم ہے اپنی مرضی کرنے سے روکتا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ جو تو باریک باتیں کرتا ہے یہ بالکل ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ اچھا، یہ وہی نقطہ نظر ہے یا وہی سوچ ہے یا وہی ٹیکنیک ہے کہ جو یہودیوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، آپ جس طرح مرضی سمجھاؤ ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سے کہی گئی تھی، رات ہم نے پڑھا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہم سے بڑی بحث کی ہے، اور بحث کرنے میں ہم مانتے ہیں کہ ہم تجھ سے بازی نہیں لے جا سکتے، تو ہم سے جیت جاتا ہے اور باتیں تو خوب کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ فاتح بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آ وہ عذاب جو تو لے کے آنا چاہتا ہے، ہم تیری باتوں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا جواب تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم مقابلہ تو آپ، یہی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا گندے کام کرتے ہو، تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، ان کی قوم کا جواب بھی نہیں تھا مگر یہی کہا تھا کہ اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک لوگ ہیں۔ مقابلہ باتوں میں نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، بحث نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کن تم کہتے ہو وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، وَإِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اب دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم کمزور ہو، تمہارے پیچھے بندے تھوڑے ہیں، کوئی ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا ہے، ہمارے بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں، ان سمجھدار لوگوں میں سے کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا ہے، تو تم کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، ہمیں ڈر اس کا ہے کیونکہ تمہارے خلاف قدم اٹھائیں گے تو قبیلہ مخالف ہو جائے گا، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تجھے ہمارے اوپر کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی وقار حاصل نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ يَا رَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، شعیب نے کہا میری قوم، کیا تمہارے لیے میرا قبیلہ اللہ سے بڑھ کر زور آور محسوس ہوتا ہے تمہیں؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے بھلا کر۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب ان اعمال کو جو تم کرتے ہو گھیر لینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ زور لگاؤ، محنت کرو، تگو دو کرو۔ إِنِّي عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں بھی زور لگا رہا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، جب ہمارا حکم پہنچا عذاب کا ہم نے بچا لیا شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان میں سے جو ظالم تھے ان کو ایک تیز ہولناک کڑک والی آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، سن رکھو کہ اسی طرح دوری کر دی گئی مدین والوں کے لیے بھی جیسے دور کر دیا گیا تھا سمود کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، واضح سند دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی بات پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کی جو بات تھی وہ ہدایت پر مبنی نہیں تھی۔
यकदुमु कौमहु, ऐसे लीडर भी होते हैं कौमों के, यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामा, वो क़ियादत करता हुआ आएगा, आगे कदम बढ़ा के चलेगा अपनी कौम के क़यामत के दिन भी। जो दुनिया में लीडर है वही आखिरत में भी लीडर होगा। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामा, वो क़ियादत करेगा क़यामत के दिन अपनी कौम की। फ़अौरदहुमुन नार, और उन्हें फिर घाट में उतारेगा आग के। जब भी काफिला चलता है रात को क़याम करने के लिए पानी के चश्मे के आसपास क़याम होता है, घाट उतरना, तो ये कहते हैं ना वो तबाही के घाट उतर गया, या इसी तरह ये समझ लीजिए घाट असल में जहाँ पानी मिलता है, तो वहीं जाके काफिले ठहरते थे। तो ये फिरौन अपनी कौम को जिस घाट में जाके आराम करवाएगा वो आग का घाट है, वो उन्हें तबाही के घाट उतारेगा। वह बिसल विरदुल मौरूद, बहुत बुरा घाट है जहां पर कोई पहुंचने वाला पहुंचा। वह उत्बे फी हाज़िही लानतन, और इस दुनिया में उन पर लानत थोपी गई। वह यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन भी बेसर रिफ्दुल मरफूद, बुरा इनाम है जो कोई दिया गया। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा, ये खबरें हैं बस्तियों की, जिन बस्तियों में रसूल आता है वो नहीं मानते, ये उनकी खबरें हैं। नकुस्सुहु अलैका मिन्हा काइमुन व हसीद, इन खबरों को हम आप पर बयान करते हैं। इनमें से बाज़ बस्तियां अब भी कायम हैं, खड़ी हैं, वो दोबारा आबाद हुई हैं, और वो भी हैं जिनकी जड़ कट, निशानात भी ख़त्म हो चुके, अब उनका कोई पूछने वाला नहीं है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदून मिन दुनिल्लाह, और जिन माबूदों को अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे वो उनके किसी काम नहीं आए, उनमें से किसी ने उनकी मदद नहीं की। मिन शई, कुछ भी। लम्मा जा अम्रो रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म पहुंचा। वमा ज़ादूहुम गैर तदबीब, और उन माबूदों ने उनको नहीं बढ़ाया मगर हलाक करने ही में उन्हें तरक्की दी। वक्ल, जैसे हमारे साथ माशी अवानों ने किया है, और अब जहाँ पे मईशत पहुँच गई है तो हलाकत के किनारे पहुँच गई ना। बेसर रिफ्दुल मरफूद और बेसल विरदुल मौरूद वाली कैफियत तो दुनिया के एतबार से तो हो गई है। वह कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन, इस तरह तेरे रब की पकड़ होती है जब वो किसी बस्ती को पकड़ता है जब वो गुनहगार हो। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और बहुत सख्त होती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानी है। अब ये वो चीज़ें थी जिन्हें पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख में मुब्तला हो जाते थे कि अब मेरी कौम की बारी आई के आई है, इन्होंने मेरा इनकार कर दिया है, मुझे नहीं मानते। अब इसके नतीजे में जो होगा हुजूर तो समझ रहे थे। इसीलिए जब पूछा गया कि आपके बाल क्यों सफ़ेद हो गए, बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए, फरमाया शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। लिमन खाफा अज़ाबल आखिरा, जो आखिरत के अजाब से डरता हो उसके लिए निशानी है। ज़ालिका यौमुम मजमूल लहुन नास, ये वो दिन है जिस दिन जमा किए जाएंगे तमाम इंसान। व ज़ालिका यौमुम मशहूद, और ये पेशी का दिन है, सबकी पेशी होगी उस दिन। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, और हमने उसे मुअख्खर नहीं किया हुआ है मगर एक मुख्तसर मुद्दत के लिए, एक गिनी हुई मुद्दत, वो वादा है जब वो पूरी होगी। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, जब ये दिन आएगा कोई जान बात नहीं कर सकेगी मगर अल्लाह के इज़्न से। फमिनहुम शकीयुन व सईद, उस दिन दो ही कौमें होंगी, एक वो खुशबख्त होंगे और एक बदबख्त होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शकू फ़फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, वो जो बदबख्त होंगे वो आग में होंगे और वहाँ वो चीखेंगे और दहाड़ेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे। खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शा रब्बुक, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक कि आसमान और ज़मीन रहें, और सिवाय इसके कि जो तेरा रब चाहे। इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, बेशक तेरा रब कर गुजरता है जिसका भी वो इरादा करे। व अम्मल्लज़ीना सुईदू, और वो लोग जो सईद हैं, जो खुशबख्त हैं, जो नेक बख्त हैं, फ़फ़िल जन्नह, वो जन्नत में होंगे। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। मा दामतिस समावातु वल अर्द, जब तक कि आसमान और ज़मीन रहें। इल्ला मा शा रब्बुक, सवाए वो कि जो तेरा रब चाहे। अतान गैर मजजूज़, ये बख्शिश होगी जो बेइंतहा है, जिसमें वक्फा नहीं है। फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउलाए, तो ऐ मुखातिब तुम्हें कोई शक न हो जिन चीज़ों को ये लोग पूज रहे हैं कुरैश। मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन क़ब्ल, ये नहीं पूछते मगर उसी तरह जैसे इनके आबा पूजा करते थे इससे पहले। व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनकूस, और बेशक हम इन्हें पहुँचाएंगे इनका नसीब पूरा पूरा। दुनिया में जो इनकी उम्र मुकर्रर है, जो इन्हें मोहलत मिली हुई है,
وہ پوری کرنے، اور جو رزق ہے ان کا وہ انہیں پورا ملے گا غیر منقوص، بلا نقصان کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس میں پھوٹ پڑ گئی لوگوں میں، عاملین کتاب میں، جو وارث ہوئے کتاب میں، انہی میں اختلاف ہوا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے ہی طے شدہ نہ ہوتی، وقت مقرر نہ ہوتا، ان کا جو دنیا کا نصیب ہے اور جو دنیا میں انہوں نے رزق کھانا ہے وہ طے نہ ہوتا تو ان کا معاملہ چکتا ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حامل کتاب خود کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ وقت آئے گا تو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور آپ اے نبی ڈٹے رہیے، جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جو آپ کے ساتھ توبہ تائب ہوئے ہیں اہل ایمان۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت مائل ہو، جھکو، کان دھرو ان لوگوں کی باتوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ آج پکڑے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی دوست نہ ہوں گے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے یہ یادگاری ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، آپ کے اعمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو اس سے پہلے جتنی بھی بستیاں گزری ہیں جن کے واقعات سنے ہیں، وہ جو جماعتیں گزری ہیں، ان میں کیوں نہیں ہوا اولو بقیتن، ایسے لوگ، ایسے مؤثر لوگ، ایسے حامل خیر لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو بگاڑ کرنے سے، فساد کرنے سے روکتے، فی الارض، زمین کے اندر کے لوگ فساد نہ کریں۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے تھوڑوں سے کہ جو یہ کام کرتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک مؤثر گروہ اگر نہیں عن المنکر کا کام کرتا رہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ غیر مؤثر ہو جائے، بہت تھوڑے سے ہوں، تو عذاب آئے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان نہیں عن المنکر کرنے والوں کو بچا لے گا، ان کو ہم نے بچایا۔ وما کان واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس میں جو خوشحالی انہیں دی گئی تھی، یعنی عیاشیاں کی، خرمستیاں کی، بدمستیوں میں پڑے۔ وَكَانُوا مجرمین، اور گناہگار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ناانصافی سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے نیک لوگ ہوں، مصلح لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تمام لوگوں کو ایک ہی رستے پر گامزن کر دیتا۔ دیکھیے کوئی ستارہ، کوئی سورج اللہ کے حکم سے سر و منہ انحراف نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا تو سارے انسان بھی اسی طرح جو ہے جو ضابطہ اللہ طے کر دیتا اس کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے جس پر تیرا رب رحم فرمائے، وہ کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا، باقی لوگ تو اس سے اختلاف کریں گے ہی۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اسی طرح پوری ہوگی تیرے رب کی وہ بات کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں اے نبی آپ پر، یہ رسولوں کے اعمال میں سے، رسولوں کے واقعات میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اس سے آپ کو تقویت ملے کہ بالآخر اللہ کی مدد رسولوں کے شامل حال ہوتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان کو جھیلنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ،
اور آ گیا ہے اس میں آپ کے پاس ہے نبی ایک تحقیق کی ہوئی بات، سچی بات، کھری بات، وہ موعظہ اور نصیحت، و ذکریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے نبی کہیے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہوں پہ، تم زور لگاؤ، تم اپنے کفر کے لیے محنت کرو، انا عاملون ہم مسلمان بھی عمل کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، وانتظروا تو اور انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ اور اسی کی طرف ہر معاملے کا رجوع ہے، کُلُّهُ کل کا کل تمام کام جو ہے اللہ کے ہاں ہی سے فائنل ہوتے ہیں، فَاعْبُدْهُ پس اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔